نماز، قرآن مجید، دینی تقاریر اور عالمی مشاعروں کے کیسٹ اور سی ڈی کے لیے تشریف لائیں گومتی ایجنسی، اسٹیٹ بینک کے سامنے، امین آباد، لکھنؤ۔ فون 2616 418۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وأولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ایمانداروں کا مجمع ہے، ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد عدد ما فی القلوب صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ لوگوں نے پھول چڑھایا، حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ چپ کیوں تھے، روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں؟ پھول چڑھانے پر تو بڑے بڑے فتوے دیے جا رہے ہیں، نہ کسی نے حرام جانا، نہ کسی نے اسے بدعت سمجھا، اور آپ میں سے کسی نے بھی اسے خلاف شریعت نہیں سمجھا۔ جی، ایک صاحب ایک پھول چڑھا کے چلے گئے، مگر قائد عوام جناب عارف انور ہاشمی نے بالکل ممبر آف اسمبلی کی طرح کئی پھولوں کو اکٹھا کر کے چڑھا دیا، کیونکہ ان کے پیچھے جنتا ہے، جی عوام ہے، تو انہوں نے سوچا ایک پھول سے سب کی نمائندگی نہیں ہوگی، بہت خوب، بہت لہذا کئی پھولوں کو اکٹھا کر لوں اور وہ نظر کر دوں تاکہ قوم ہماری بھی اکٹھا رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باپ رے باپ، اور ایکتا شکتی کا پرتیک بنا رہے۔ اب مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں بدھائک جی سے بڑے پیار سے پوچھوں، کیا سمجھ کے چڑھایا؟ زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے؟ بہت خوب، بہت خوب۔ پھر سربراہ اعلیٰ ہو کوئی دین کا، دینی ادارے کا، اور الجامعۃ الاسلامیہ جیسا جس کی شہرت آفاقی ہے، شاہ سمندر پار تک جسے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے ذمہ دار شخص اٹھے، حضرت مولانا قاری جلال الدین صاحب، انہوں نے بھی چڑھایا۔ میں چپ چاپ برداشت کر رہا تھا، یہ کیا سمجھ کے چڑھا رہے ہیں بھائی؟ آپ ہی بتاؤ، مجھے انہوں نے زندہ سمجھا یا مردہ؟ زندہ۔ میں تو ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو بدبخت شہید کی زندگی کو نہ سمجھ سکا، سبحان اللہ، ولیوں کی زندگی کا انکار کر دیا، نبی کی زندگی پہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، وہ بھی مجھے زندہ کہنے پہ مجبور ہے۔ سبحان اللہ، ایسا زندہ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے زندہ ہی سمجھ کے چڑھایا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب اسی سے سنیوں کا معمول معلوم ہو گیا، نظریہ معلوم ہو گیا
ہم سنی مسلمان صرف زندوں پہ پھول چڑھاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور غازی ملت. واہ سبحان اللہ ہم سبحان اللہ. پھول ہمیشہ زندوں ہی پہ چڑھاتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حق ہے حق ہے. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ، واہ واہ بہت اچھا. یہ تو چڑھانے پر تھا. ہماری قسمت میں چڑھانا ہے، ان کی قسمت میں چڑھانا ہے. واہ جس کی جیسی قسمت ہے ویسا اس کا عمل ہے. وچار دھارا کے انترگت ہی کرم ہوتا ہے اور کرم میں کچھ ککرم بھی ہوتا ہے. ہم چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں. واہ واہ اور میں نقیب اجلاس کو یہ جملہ نظر کروں گا سبحان کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ سمجھیں. ہم چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں. چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں زیر. سبحان اللہ زبر ہے وہ زیر. سبحان اللہ. بہت عمدہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عرس مقدس. واہ واہ واہ، حق ہے حق ہے. تانا مارتے ہیں، واہ ٹانٹنگ، بینگ. تم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہو، کیا ان کو سردی لگتی ہے؟ طنز کرتے. جی کیا سید سالار مسعود قاضی کی کو سردی لگتی ہے جو اس پر غلاف چڑھایا؟ ٹھنڈک لگتی ہے جو شہید ملت سرکار عبد القدوس شہید راہ مولا کو سردی لگتی ہے؟ غریب نواز کو کیا سردی لگتی ہے؟ ہماری جماعت کے اولیاء کاملین کو، محدثین و مجددین کو تانا مارتے ہیں، کیا ٹھنڈک لگتی ہے، سردی لگتی ہے جو غلاف چڑھاتے ہو، چادر چڑھاتے ہو؟ اس کا جواب میرے پاس دو ہے، ایک عالمانہ ہے اور ایک جاہلانہ ہے. کون سا جواب دوں؟ مجمع میں دونوں ہے کیا؟ تو جاہلانہ جواب اس لیے کہہ رہا ہوں، لا اصل لہ، مگر ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. اس بات کی کوئی بنیاد، کیونکہ اعتراض ہی بے بنیاد ہے تو جواب بھی بے بنیاد ہے. جاہلانہ جواب، اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا. کیا سردی لگتی ہے؟ تو ان پڑھ گنوار کھڑا ہو گیا، ہاں کاہے نہیں لگے گی. ارے ہمارا بزرگ سعد اللہ نگر میں 70 برس کی عمر میں انتقال ہوا تو گونڈا کی 70 گرمی، 70 برسات اور 70 ٹھنڈک کا تجربہ تھا. اب قبر میں پہلی بار گیا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سبحان اللہ. اوپر سے غلاف چڑھایا تو کیا برا کیا؟ بہت عمدہ. ہمیں کہیں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں کچھ اذیت تو ہے نہیں، لیکن جیسے کو تیسا. اور تم اس لیے قبر پہ چادر نہیں چڑھاتے کہ جب تمہارا بزرگ مرتا ہے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے، گرم گرم ہوا میں ایسے ہی جھلس رہا ہے، اوپر سے چادر کیوں چڑھاؤ گے؟ بہت خوب بہت خوب. واہ بھائی واہ واہ. یہ جواب ان لوگوں کے کام آئے گا جو کھلیان میں اعتراض کرتے ہیں. جی لیکن عالمانہ جواب سنو. ہم چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ بڑا نازک سوال ہے کہ ہم شہید ملت کی مزار پر کیوں چڑھاتے ہیں. یہ چڑھانے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چادر غلاف کیوں چڑھاتے ہیں.
ठंडक लगती है? अरे बाबा ठंडक नहीं, वरना तुम बताओ कि काबतुल्लाह पे सलाम क्यों चढ़ाते हो? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? बहुत खूब। वाह क्या क्या बात। ठंडक की वजह से। तो हो सकता है तुमको दांव दे दे, काबे में हम चढ़ाने नहीं जाते। हम क्यों जवाब दे? जो चढ़ाता है उससे जाके पूछो। तब किसके पास 1.5 लाख रुपया है जो जाके सऊदी अरबिया में पूछे? जी बहुत सही है हजरत। बहुत खूब। जब वो काबे की तरफ तवज्जो फेरे कि काबे पे हम नहीं चढ़ाते, जो चढ़ाता है उससे जाके पूछो, तो उसके घर में घुस जाओ जहां तक शरीयत इजाजत दे। यहाँ तक शरीयत। वाह वाह बहुत खूब बहुत अच्छा खूब, हजरत। बहुत खूब। क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। वाह। और उसके घर में घुस के पूछ, ये अलमारी में जो कुरान रखा है इस पर गिलाफ क्यों चढ़ा है? हाँ, क्या कुरान को सर्दी लगती है? बहुत खूब। वाह। क्या कुरान को ठंडक लगती है? क्या उसके टाइटल पेज को सर्दी लगती है? तब चुप। वो नहीं बताया कि भी इस पर क्यों चढ़ाए। हम चढ़ाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको वजह बताएं। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर निकला अपने साथियों के साथ, और उसने बड़े प्यार से अपने फ्रेंड से कहा, माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेक माय बुक्स एंड कॉपीज इन योर हैंड एंड लेट मी गो टू मेक वाटर। आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी किताब कापी को हाथ में लो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। सड़क के किनारे खड़े खड़े जी। बैठ के करता तो बिल्कुल इंसान की तरह होता, और खड़ा भी था तो एक टांग उठा लेता तो किसी और की तरह होता। ये अजीब स्टाइल है, ना जानवरों की तरह है ना आदमियों की तरह। अल्ट्रा मॉडर्नेट कलयुग के सांचे में ढला हुआ नवीन विचारों से प्रभावित खड़े खड़े फारिग हो गए। टेलरों ने भी आसानी पैदा कर दी कि बटन की जगह जिप लगा दिया। नहायत आसानी से ओपन एंड क्लोजिंग बोथ आर इजी। और घर आया, वहीं पर मेरी मुलाकात फाजिल उलूम इस्लामिया खतीब अहले सुन्नत मौलाना गुलाम सुबहानी साहब मद्दज़िल्लहुल अली से हुई। और मैंने कहा, हज़रत मैं कुछ लिखने में फंस गया हूँ, जाके बुखारी शरीफ ले आइए। इतना जबरदस्त आपके इलाके का खतीब 50 मिनट में बुखारी शरीफ लेके आए। विधायक जी, एक आलिम दीन बुखारी लाने में 50 मिनट लगा दिया। चले मैं क्या करता, अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम है, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इब्ने माजा, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जामे तिरमिज़ी, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा फतहुल बारी, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इरशादुस सारी, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी, अरे हजरत हम तो सब किताबें निकाल दे रहे। 45 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है, तो लेके आ रहा हूं। तब तक मैंने मोहतरमुल मकाम जनाब आरिफ अनवर हाशमी से कहा कि आप जरा चले जाइए मेरी लाइब्रेरी में और डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू वो लेके आ जाइए, मुझे कोटेशन में उसको लिखना। ये गए तो 1 घंटे के बाद आए।
50 منٹ مولانا سبحانی صاحب لے لیے اور 60 منٹ MLA صاحب. واہ میں نے پوچھا اتنا سمے کیسے لگ گیا؟ ارے بولے کتابوں کے جنگل میں آپ نے مجھے بھیج دیا. ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا 10 کیپٹل ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا انڈین کانسٹیٹیوشن وتھ کمنٹری, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ولیم ورڈسورتھ اور ولیم بلیک کا کمپریٹیو اسٹڈی ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی تو جان کیٹس کی پوئٹری سے بھری ہوئی تھی. ایسے میرے کو 55 منٹ چلا گیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا, تو لے گیا. واہ ایک عالم دین اور آپ کی جماعت کا ایک دانشور کتاب لانے میں 50 منٹ لے لیا, کسی نے 60 منٹ لے لیا. میں پڑھے لکھے لوگوں سے تنگ آ گیا. میں نے اپنے نوکر کو بلایا, جمن خان. جی حضور, ہمارے یہاں کی جھوجا شریف میں نام رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں. پیر کو پیدا ہو تو پیروا ہے, منگل کو پیدا ہو منگلو ہے, بدھ کو پیدا ہو بدھوا ہے, جمعہ کو پیدا ہو جمن ہے. کیلنڈر کے حساب سے رکھ لیتے. جمن خان. جی حضور, کیا کر رہے ہو حضور؟ ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. وضو سے ہو؟ ہاں ہوں. جاؤ قرآن شریف لے آؤ. وہ گیا اور 5 منٹ میں آیا. واہ سبحان اللہ. مولانا سبحانی صحیح بخاری لانے میں 50 منٹ, عارف انور MLA صاحب کو, ہاشمی صاحب کو لانے میں 60 منٹ. اور یہ جاہل ان پڑھ, انگوٹھا ٹیک, کریا اچھر 22 برابر 5 منٹ میں. میں نے پوچھا خان صاحب اتنی جلدی کیسے لائے؟ کہا حضور ہم کا کوئی الٹ پلٹ کر دیکھنا تھا نہیں, جس پر غلاف تھا وہی لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اب سمجھ میں آیا غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ اب تو سمجھ میں آ جائے کہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں. ایک کعبہ, تو مسجد حرام ہے, تو مسجد ہے, اور اسی زمین پر لاکھوں مسجدیں ہیں. تو ایک کعبہ تو مسجد ہے, تجھے دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. اور ایک قرآن, تجھے الماری میں دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. اور اے اللہ کے ولی, تجھے دوسری قبروں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسروں کے برابر نہ سمجھا جائے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور شہید ملت. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہے مولانا قاری جلال الدین صاحب ٹائم لے لیں, مولانا سبحانی صاحب قبلہ ٹائم لے لیں, اور ہمارے محب گرامی جناب علی انور ہاشمی صاحب ٹائم لے لیں. وقت انہی کتابوں کو ڈھونڈنے میں لگا جس پر غلاف نہیں تھا. قبرستان میں انہی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں غلاف نہ ہو. سبحان اللہ. کیا فکر ہے. اب اس کا سن لیجئے, پیشاب کیا, استنجا نہیں کیا, پاک نہیں ہوا, گھر میں آیا, اور جیسے ہی وہ گھر میں آیا کتابوں میں چلا گیا. اسٹوڈنٹ اچھا تھا, ذہین تھا, لیبوریس تھا, ٹاپ کرتا تھا, اسٹڈی کرتا تھا, ہوم ورک میں پیچھے نہیں ہوتا تھا. گیا کتابیں نکالنے لگا, یہ نکالا دیکھا مطلب کی نہیں ہے, رکھ دیا. پھر دوسری نکالا دیکھا, یہ میں نہیں ڈھونڈ رہا ہوں, رکھتا چلا گیا, کھولتا رکھتا, کھولتا رکھتا. اچانک ایک موٹی کتاب ہاتھ میں آئی, کھولا, تھر 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 کانپنے لگا. اس لیے کہ وہ قرآن تھا جس پہ غلاف نہیں تھا, اور غلطی سے اس نے ناپاکی میں قرآن کو ہاتھ میں لے لیا. بھاگا بھاگا اپنے باپ کے پاس آیا, ابا حضور آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا, یہ اچھا کیا.
اس پر غلاف کیوں نہیں؟ تو پوچھا باپ نے بیٹا کیا قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے؟ بولے ابا قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، ہم ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح سمجھ جاؤ، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے۔ ولی کی قبر پہ چادر چڑھاؤ تب بھی وہ ولی ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی ہے۔ قرآن پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کی کتاب ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کعبے کو غلاف کی ضرورت نہیں، کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں، ولی اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے ناپاکوں کو قرآن کے غلاف کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ابا اگر قرآن پہ غلاف ہوتا تو جس وقت میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی، اگر یہ غلاف ہوتا تو ناپاکی میں قرآن چھونے کی غلطی مجھ سے نہ ہوتی، اور میری انگلی کترا کے دوسری کتابوں کو چھوتی۔ توجہ چاہوں گا، اگر غلاف ہوتا تو ناپاک انگلی کترا کے نکل جاتی۔ تو کترانا کس کی قسمت میں ہے؟ جو ناپاک ہے۔ کس کا مقدر ہے؟ اگر آپ پاک ہیں تو چھوئیں گے، اور اگر آپ ناپاک ہیں تو غلاف دیکھ کے کترا جائیں گے۔ اسی لیے تو ہم ولیوں کی قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں کہ جو پاک ہے وہی چھوئے، جو ناپاک ہے وہ کترا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ تو چڑھانے کی بات اس لیے نکل پڑی کہ نہ اپنے پھول چڑھایا ہوتا، نہ میں نے ٹاپک کو چڑھایا ہوتا۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں شہید ملت کے تعلق سے، اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے انس اینڈ آؤٹس کا سمجھنا ضروری، سیاق و سباق کو دھیان میں رکھنا ہے۔ یہ خدا اور رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے سیدی عبد القدوس شہید ملت، آخر میرے نبی میں ہے کیا کہ لوگ دھن تو دھن، من تو من، اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نبی، وہ بھی کہتے ہیں نبی، ہم بھی کہتے ہیں نبی، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ان کو کہتے ہیں نبی، مگر جو نبی کا معنی ہے اسے کچھ ہی لوگوں نے مانا ہے۔ جی واہ واہ، بے شک بے شک۔ آپ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ جائیے، 186 اردو ترجموں کا میرے پاس ریکارڈ ہے، جو اہل سنت اور غیر اہل سنت دونوں کے تراجم ہیں، مسلم اور غیر مسلم کے بھی تراجم اس میں۔ لیکن دین کے یہ ٹھیکیدار انگریزوں کے اقتدار میں آ جانے کے بعد پیدا ہونے والے صہیونیت، رجعت پسندی اور نصرانیت کی آغوش میں دودھ پی کر جوان ہونے والے ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کے آتنک سے اہل سنت پریشان تھے، مکہ کا قبرستان اور مدینے کے قبرستان کو زمین کے برابر کر دیا، آتنک نہیں تو کیا ہے؟ عثمان غنی کی قبر کو گرا دیا۔ ارے ہم غریب ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، لیکن اتنے غیرت دار ہیں کہ بابری مسجد کا گرنا ہمیں برا لگا، اور انہیں عثمان غنی کا مزار گرنا برا نہ لگا۔
میر باقی کی بنائی ہوئی مسجد کے لیے ہم کھڑے ہو گئے اور اس کو وہ اقتدار سے ونچت کر دیا جو گرانے میں تھا. ہم نے چھاپ مار دی. درد ہے. اور 400 مسجدیں سعودی عربیہ میں شہید کی گئی ہیں. مسجد علی کو توڑ کر سڑک بنایا ہے. اور مسجد فاطمہ کو توڑ کر سنڈاس بنایا, ٹوائلٹ بنایا. آپ کو وہ معلوم نہیں ہونے دے رہے. ان کے دھارمک کٹرتا کے گربھ سے جنم لینے والے آتنک نے سنیوں کو پریشان کیا اور اب ساری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں. سنیوں تم کب پہچانو گے؟ اے ٹی ایس والے تو پہچان رہے ہیں, سی بی آئی پہچانے, گورنمنٹ پہچانے, پولیس والے پہچان رہے ہیں. اسی لیے چھانٹ چھانٹ کے لے جا رہے ہیں. ایک بھی آدمی مبارک پور سے نہیں پکڑا گیا, سب سرائے میر سے پکڑے گئے. اب میں یار کافر پہچان جائے تم لوگ پہچانو. ان کے آتنک سے طبیعت پریشان ہو جاتی. اگر کبھی ہمارے ودھائک جی نے آتنک بیرودھی سمیلن کیا تو اس پر تفصیلی بات ہوگی. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ تم نے کسی کو حکیم الامت بنا دیا. اس نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا, پورے 30 پارے کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے, نبی کا ترجمہ نہیں کیا. پورے قرآن میں جہاں نبی ہے, بلکہ خصوصیت سے رب نے جہاں پکارا ہے یا ایھا النبی, اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا. اب نبی شبد بھارتیہ سنویدھان دوارا سویکرت 16 بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں ہے, اور یہ پراپر ناؤن بھی نہیں ہے. آپ عیسیٰ کا ترجمہ نہ کریں, آپ موسیٰ کا ترجمہ نہ کریں, لفظ محمد کا ترجمہ نہ کریں, پراپر ناؤن ہے. لیکن نبی اور رسول کا تو ترجمہ کرو. پر یہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. وہ کسی کا بھی ترجمہ ہو, 100 سے زیادہ ان کے ترجمے ہیں, لیکن لفظ نبی کا ترجمہ نہیں ہے. اگر ملے گا تو صرف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کا ترجمہ کنز الایمان میں ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہیں نبی کا ترجمہ نہیں معلوم؟ عربی کمزور تھی تو میری عقل نے کہا نہیں ان کی عربی کمزور ہوتی تو یہ 6666 آیتوں کا ترجمہ کیسے کرتے؟ ترجمہ غلط ہے, مگر ان کو عربی آتی تھی. نیت اچھی نہیں تھی, ارادے اچھے نہیں تھے, عقائد اچھے نہیں تھے, لیکن زبان آتی تھی. پھر انہوں نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس پر میں توجہ دلاؤں گا, کیونکہ نبی کا ترجمہ ایسا ہے کہ ایمانداری سے اگر ترجمہ کر دیا جائے تو حفظ الایمان برباد ہو جائے گی. ایمانداری سے اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بدعقیدگی کا جو محل انہوں نے بنایا ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. کیونکہ نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والے ہے. ہمت ان کی جو ایمانداری سے ترجمہ کر دیں. اب علامہ سبحانی صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں, وہ مولوی جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے, توجہ چاہوں گا, جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے اسے نبی کی ترجمانی کا بھی حق نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے, بہت خوب.
دیکھیں کافر یہ بھی ہے اور کافر ابو جہل بھی ہے، لیکن وہ ان سے بہتر ہے، کیونکہ میری عادت ہے میں دشمن کی کوالٹی بھی مانتا ہوں اگر ہے، اگر نوشیروان عادل ہے تو میں مانوں گا کہ عدل کرتا تھا، مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ توحید و رسالت کا قائل تھا کہ نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو کافر ہے، لیکن عدل تھا۔ ابو جہل میں اتنی عقل تو تھی، ابو جہل میں اتنی عقل تھی کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا، اتنی عقل اس کے پاس تھی۔ اس کا جھگڑا نبی کے معنی پہ نہیں تھا، نبی کو ماننے پر تھا، مگر وہ جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا، جو نبی ہوگا چھپی بات جانے گا، ہڈن چھپی ہوئی کورڈ ان باتوں کو وہ جانے گا۔ نبی کا جو معنی ہے وہ اسے معلوم تھا کہ غیب کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں، بس اس نے میرے آقا مولا کو نبی نہیں مانا، نبی مانتا تو معنی کو بھی مان لیتا، کیونکہ وہ مانا تو اس کا مانا ہوا تھا۔ کبھی تو ایک دن کہ یہ غیب کی بات جانتے ہیں کہ نہیں، واقعی یہ نبی ہیں کہ نہیں، یہ نبی ہیں کہ نہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کنکری لے کے آئے۔ اب بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ If you are prophet, prophecy is your quality, so please tell me what is in my hand. تم نبی ہو تو غیب جانتے ہو، غیب جانتے ہو، چھپی بات جانتے ہو، تو بتاؤ میری مٹھی میں چھپا ہوا کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ تو ابو جہل اندر سے بہت خوش ہو گیا، بتاشے پھوٹنے لگے کہ میں نے تو سمپل کوسچن کیا تھا مٹھی میں کیا ہے، کہہ دیتے کنکری ہے، میں چلا جاتا، وہ بولے گی یہ کون ہے، یہ کیا بولے گی، اس کا تو میں چن کے لایا ہوں، یہ تو میری مٹھی میں، اسے تو بیک ڈور سے میں لایا ہوں، میری ہی مٹھی میں رہ کر میرے خلاف کیسے بولے گی؟ انتہا پسندوں کا یہی غرور تو ہے کہ بھارت میں رہ کے مدینے کی بولی کیوں بولتا ہے؟ یہی تو ان کا غرور ہے۔ ہم شکریہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شکر ہے ہم مسلمان ہیں، وہ کہے گرو سے بولو، تو ہمارے یہاں گرو نہیں ہے، ایک ہی فائدے کی چیز ہے، وہ ہے گرو ہے جس سے جائز بچے جنم لیتے ہیں۔ بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے، مٹھی میں جو ہے وہ بولے میں کون ہوں۔ تو ایک سمپل کوسچن چینج انٹو کریٹیکل کوسچن۔ نبی کریم نے توجہ کر دی، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، جیسے ہی کنکری نے کلمہ پڑھا ہی بھگا گیا، ہمیں چن کے میں لایا تھا، بولی ان کی بول رہی ہے، کھلاتے پلاتے ہم لائے، بولی ان کی بول رہی ہے۔ یہ عجیب ہمارا اسمبلی کا ممبر ہے، چن کے ہم لائے اور شہیدوں کی بولی بول رہا ہے، سنیوں کی بولی بول رہا ہے۔ ارے بھائی جس چیز کے لیے تم نے چنا ہے وہ اور ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اور ہے، یہ اور قابل غور ہے۔ اس واقعے کو آپ نے بار بار علماء کرام سے سنا ہے، اب میرا تبصرہ اس واقعے پر۔ ابو جہل دور سے آیا، مٹھی کو بند کر کے آیا، نبی کریم کے پاس آیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتایا میں کون ہوں۔ کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، ابو جہل غصے میں آیا، نبی کریم کی طرف کنکری پھینکا اور پھینک کے بھاگ گیا۔ اس سے کافر کی عادت معلوم ہوئی کہ چیلنج کرتا ہوا آتا ہے،
اور جب مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب جیسے شیر بے شعر سنت سے سامنا پڑتا ہے تو ویسے ہی بھاگتا ہے۔ میں نے کہا آنا کس سے سیکھا؟ کہا ابو جہل سے۔ اور بھاگنا کس سے سیکھا؟ یہ بھی ابو جہل سے۔ بہت خوب۔ آپ ذرا غور کرتے چلیں۔ ذرا ایک پھول مجھے دیجیے گا، بھائی ایک ہی کافی ہے۔ اب پبلک سے پوچھتا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بول، کھڑے ہو کے بولو، غور سے دیکھو، کچھ بھی نہیں، آپ کی بھول ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تیری نالج کا، علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نہ رکھ کے بھی میں پوچھ سکتا ہوں بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل دور سے آ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ مٹھی میں کچھ ہو؟ وہ بھی میری طرح مٹھی خالی کر کے پوچھ سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی مٹھی میں کچھ بھی نہ ہو، خالی آزما رہا ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ لیکن سرکار کا جواب، جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ اس کا مطلب نبی نے دیکھ لیا کہ مٹھی خالی نہیں ہے، مٹھی خالی نہیں ہے، اب جو ہے وہ بولے گی میں کون ہوں۔ بے شک۔ تو ابو جہل اگر ذہین ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، پھر اسے یہ بھی معلوم ہوگا کس چیز سے بھری ہے۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بولا ہاں ٹھیک ہے۔ کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر، کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر، بھاگ کھڑا ہوا، اپنا لے لیا سفر، ہو گیا صفر۔ کنکری نے کلمہ پڑھا، گھبرا گیا۔ میں کیسے آپ کو علم غیب رسول سمجھاؤں، بڑا اعتباری معاملہ ہے یہ، غیب کا معاملہ بڑا اعتباری ہے۔ دیکھو، ایک عورت کو گھر میں بند کر دو اور باہر سے تالا لگا کے لوگوں سے پوچھو بتاؤ اندر کون ہے، میرے کو کیا معلوم، دکھا کے بند کیا ہے، اللہ جانے گھر خالی ہے، لیکن وہاں سے دو برتن کے ٹکرانے کی آواز ہے، اب بتا کوئی تو ہے، کون ہے؟ تو باہر والوں کے لیے عورت غیب، ہمیں جو گھر میں عورت بند ہے اس کے لیے باہر غیب۔ ایک بکسے میں کبوتر بند کرو اور بند اکیلے کرو اور پھر پبلک کو بلاؤ، بکسے میں کون ہے؟ تو پبلک کے لیے بکسے کے اندر غیب، اور جو کبوتر اندر ہے وہ کیا جانے باہر کون، تو اس کے لیے باہر غیب۔ باہر سے دیکھو تو اندر والا غیب، اندر سے دیکھو تو باہر والا غیب۔ تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکری تھی وہ کنکری نبی کے لیے غیب، تو کنکری کے لیے نبی غیب۔ تو میرا نبی یہی دکھانا چاہتا، بے وقوف تو میرے علم غیب کا امتحان لیتا ہے، میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی بولی بولنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور غازی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ میرے نبی نے ان بولتی کنکری پہ نظر ڈال دی، بولتا ہو گئی۔ ان بولتے پہ نظر ڈالے تو بولتا ہو جائے، اور کسی بولتے پہ نظر ڈال دے تو نہ جانے کتنے بولتوں کی بولتی بند ہو جائے۔ حق ہے۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، کیا شان تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ ایسا سمجھاؤں جو سب کی سمجھ میں آ جائے، مردہ اس معنی میں کہ روح جسم کے اندر ہے تو زندہ ہے، روح نکل گئی تو مردہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ زندہ کر دیتے تھے، کیا مطلب؟ وہی نکلی ہوئی روح اسی کو پلٹاتے تھے۔ اور زندہ ہو جاتا تھا۔
اگر کسی ولی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو وہ زندہ ہونے کے بعد اپنی مادری زبان بولتا ہے. اگر کوئی بنگالی اللہ کا ولی ہو، بنگالی ہو، اور وہ کسی بنگالی کو زندہ کر دے وے تو کھڑا ہوئے بولے گا تم کی. زندہ کرنے والے کی زبان نہیں بولتا. اگر کسی ہندی بولنے والے کو اللہ کے ولی نے زندہ کر دیا تو بولے گا مہاراج آپ کا شبھ نام. کسی گجراتی کو زندہ کر دیا تو بیٹھ کر بولے گا تمہارو نام سوچے. اور کسی برٹش بورن لڑکے کو زندہ کر دیا واٹس یور نوبل نیم. کہنے کا مطلب یہ کہ زندہ کرنے والا اللہ کا ولی کی کوئی بھی زبان ہو، جو زندہ ہوگا وہ اپنی مادری زبان بولے گا. بے شک بے شک بے شک. اب ذرا دیکھیے جب زبان دی گئی تو کنکری زبان حجر نہیں بول رہی ہے، زبان خیر البشر بول رہی ہے. روح نکل گئی آدمی مردہ کہلاتا ہے. تو وہ جو نکل گئی روح ٹھوکر مار کے حضرت عیسیٰ قم بإذن اللہ فرما کر اسی نکلی ہوئی روح کو پلٹاتے تھے، نئی روح نہیں بناتے تھے. تو وہ مقام عیسیٰ ہے جہاں پرانی روح پلٹائی جاتی تھی. یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں کنکری میں نئی روح ظاہر کی جا رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو کہاں پڑھا؟ یہی میں اس علاقے کے غیرت دار مسلمانوں، تمہاری انترآتما کو جگانے کے لیے، تمہارے سینے میں چھپے ہوئے مجاہد کو اٹھانے کے لیے میں تمہاری غیرت سے پوچھتا ہوں، تمہاری مریادہ سے پوچھتا ہوں. بتاؤ کنکری نے جب کلمہ پڑھا تو کس کی مٹھی میں تھی؟ کس ماحول میں تھی؟ ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کے چنگل میں، دشمن کی پکڑ میں، دشمن کے اختیار میں. ایک ایک لفظ میں دھیان دیجئے گا. دشمن کے اقتدار میں، دشمن کے کنٹرول میں، دشمن کی گرفت میں. لیکن جب پیغمبر کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا، رسول کی غیبدانی پر اٹیک ہوا، جب پیغمبر پر ان کی عزت و ناموس پر چنوتی دی گئی تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی گرفت میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا اقتدار کس کا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا ستا کس کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کنٹرول کس کا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا قبضہ کس کا ہے. پیغمبر کے علم غیب پر حملہ ہوا تو اس نے اپنے وجود کی پرواہ نہیں کیا، اور کنکری نے سمجھوتا بھی نہیں کیا، مصلحت کے آگے سر بھی نہیں جھکایا، اور ابو جہل کے ظلم کے سامنے سرنگو بھی نہیں ہوئی. اس نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کس کے کنٹرول میں ہوں. تو آج اس شہید ملت کے بہے ہوئے گرم خون سے راہ خدا میں ان کے کٹے ہوئے جسم کو گواہ بنا کر آج ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ اگر گونڈا کی دھرتی پر کسی نے میرے نبی کی ذات پر حملہ کیا تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کے اقتدار میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر. سبحان اب اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ملے گا کیا؟ ہم کنکری کی نقل کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ارے جو کنکری کو ملا تمہیں بھی ملے گا. جب اس کے چریتر کو اپناؤ گے تو جو پھل اسے ملا وہی پھل تمہیں ملے گا. کیا؟ جب تک چپ تھی، دیکھیں کتنے لوگ اشارہ سمجھتے ہیں، جب تک چپ تھی
دشمن کی مٹھی میں، جب تک خاموش تھی ابو جہل کی گرفت میں، اور جب حق بولی آزاد ہو گئی، سوتنتر ہو گئی، رہا ہو گئی۔ مسلمانوں اگر حریت چاہتے ہو تو نبی کی بولی بولو، آزادی چاہتے ہو تو پہنچو گے چرنوں میں پہنچو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر کی اس امانت کو سنبھال کر صحابہ کرام لے چلے، فتنوں نے قدم قدم پہ روکا، نبی کریم کی آنکھیں بند ہوئی، صدیق اکبر سامنے آئے، منکرین زکوٰۃ سامنے کھڑے ہو گئے، نماز سے انکار نہیں کیا، زکوٰۃ سے کر دیا، نماز میں کچھ خرچ نہیں ہوتا اس لیے پڑھنے لگے، زکوٰۃ میں مال دینا پڑتا ہے تو جنجال سمجھنے لگے۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سب کو پڑھنا آتا ہے۔ بچانا آسان نہیں ہے۔ پڑھنا تو اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی پڑھنا آتا تھا، بچانا صدیق اکبر کو۔ پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا علی مرتضیٰ کو آتا تھا۔ ارے پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام حسین کو آتا ہوں۔ پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا حسینیوں کو آتا ہے۔ پڑھنا اور ہے، اسی لیے پڑھنا ان کی قسمت میں ہے اور نماز کو پڑھ کر بچانا ہماری قسمت میں۔ پھر وہ امانت چلتے چلتے مولا کائنات علی مرتضیٰ تک ہے۔ علی اعتبار مصطفیٰ، علی اعتماد رسول، علی اللہ اکبر، اسم با مسمى، جیسا نام ویسا درجہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے ہجرت کی رات ساری امانت علی کے سپرد کی، امانت کے لائق سمجھا، اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھ لیا، حفاظت کے لائق سمجھا۔ نہ ہم حفاظت والے کو چھوڑیں گے نہ امانت والے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی غار ثور میں گئے، غار ثور میں گندگی تھی، پہلے صدیق اکبر اندر گئے، جھاڑو دیا، صاف کیا، کچرا نکالا، ربش نکالا، کوڑا کرکٹ نکالا، سوراخ بند کیا، اور جب صاف ستھرا ہو گیا تو نبی کریم سے کہا یا رسول اللہ اب آپ آ جائیے، اب اندر سب صاف ہے۔ ہم کو طریقہ معلوم ہو گیا دل میں نبی کو لانے کا، صدیق اکبر کو دل میں لے آؤ، جو تمہارے اندر گندگی ہے، حرام کے کوڑے کرکٹ ہیں، بدعتوں کے کچرے ہیں، بدعمالیوں کے سوراخ ہیں، صدیق اکبر کو بلاؤ، وہ سب صاف کریں گے، اور جیسے ہی صاف کریں گے تو وہ خود رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ آ جائیے، اب دل صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ دین جو نبی نے دیا، وہ دین جسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے پھیلایا، آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام حسین پر پانی بند، ایک دن گیا پانی بند، دوسرا دن گیا پانی بند، آخری دن پانی بند، شہید ہو گئے بھوکے پیاسے۔ مگر امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے، میں نے گنا نہیں ہے شجرے میں کہ کتنے بیٹوں کے بعد کا بیٹا خواجہ غریب نواز، پانی ان پر بھی بند ہوا۔ امام حسین کی نسل کی خوبی ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی نہیں ملتا۔ یہ جب اجمیر میں آئے تو ایک گھمنڈی ساگر تھا، ہمیشہ کہتا تھا انا ساگر، اس ساگر میں بہت انا تھی، انا ساگر۔
اسے یہ تو یاد تھا کہ میں ساگر والا ہوں، مگر یہ نہیں یاد تھا کہ وہ گاگر والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راجا کے سپاہیوں نے کہا کہ کہاں سے نئے نئے فقیر آئے ہیں، نکالو انہیں پانی، یہ ہمارے راجا کے اونٹ پیئیں گے، راجا کے جانور پیئیں گے، راجا کے سپاہی پیئیں گے، تم لوگ نہیں۔ تو خواجہ صاحب سے جا کر کے مرید نے کہا حضور پانی پہ پابندی۔ خواجہ صاحب مسکرائے اور کہا یہ کٹورا لے جاؤ، انا ساگر سے کہہ دینا معین الدین حسن سنجری نے اسی میں بلایا ہے۔ پورا ساگر پیالے میں آ گیا۔ یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ خواجہ غریب نواز ایک پیالے میں انا ساگر کو کھینچ سکتے ہیں؟ تو ان کے دادا امام حسین نے دریائے فرات کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں کھینچ لیا؟ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا، کئی بیٹوں کے بعد کے بیٹے خواجہ غریب نواز پانی کو کھینچ لیں، اور خواجہ غریب نواز کے والد کے والد کے والد کے والد کئی والدی آبا و اجداد کے بعد سے پہلے امام حسین ایک قطرہ پانی نہ لائیں۔ تو میں نے کہا سمجھو دونوں الگ الگ ڈیوٹی پہ تھے۔ توجہ چاہوں گا، غریب نواز کی ڈیوٹی اور تھی، امام حسین کی ڈیوٹی اور۔ غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین نے اسلام کو بچایا، بے شک اسی بچے اسلام کو غریب نواز نے پھیلایا۔ بے شک بے شک۔ اب سنو، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے، اور الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت پر استقامت بھاری ہے، جیسے غریب نواز پر امام حسین بھاری ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین نگاہ رسول میں، امام حسین نگاہ رسول میں۔ اب میں رسول نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، بڑا پرفیکٹ سجدہ اگر دنیا میں کسی کا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا ان کے مظہر اتم کا، ان کے مظاہر کا، ان کا پیکر، ان کی سنتوں کے پیکر کا ہے۔ اب رسول پاک سجدے میں ہیں، 10 انگلی کعبے کی طرف، ناک اور ماتھا زمین پر، گھٹنا دونوں زمین پر، پیچھے پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی۔ اس سچویشن میں ایسا بن جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ کہ پیٹھ پر اگر گلاس رکھ دو تو نہ گرے۔ ایسا موقع دیکھ کے امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے، بہت بار سنا ہے۔ اور اس پر ہمارے بڑے بھائی شیخ الاسلام نے ایک شعر کہا ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر، سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اب پشت پر امام حسین سجدے میں رسول۔ اب جب تک امام حسین پیٹھ پر بیٹھے رہے، نبی نے سر نہیں اٹھایا، کہ میں سر اٹھاؤں گا تو نواسا گر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو زخم آ جائے، ہلکی سی چوٹ خراش آ جائے، یہ بھی گوارا نہیں۔ اب جملہ دماغ میں آ رہا ہے، امام حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے سر نہیں اٹھایا امام حسین کو گرانے کے لیے، تو جو پیغمبر حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے، وہ کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ دوسرا جملہ عرض کر دوں، اور بڑی بے باکی سے،
کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے. بولو بھائی کس کے لیے سجدہ کیا؟ سر جھکایا تھا خدا کے لیے اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. اب اور چلو اور غور کرو اس پر تھوڑی سی اور گہرائی میں چلو. نبی سجدے میں پڑھ کیا رہے تھے؟ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے, 5 بار کہہ کے, 7 بار کہہ کے, لیکن جب امام حسین بیٹھ گئے گنتی بند. اب وہ گن نہیں رہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے, ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے, سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. دل میں ہے ابھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں, زبان سے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا ہے؟ زبان سے سبحان ربی اللہ اور دل میں خیال حسین. گہرائی میں اترو. مصطفیٰ زبان سے کہہ رہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. 20 بار ہوا کہ 40 بار ہوا کہ 50 بار ہوا, اللہ اس کا رسول جان گیا. کہتے چلے جا رہے سبحان ربی اللہ, دل میں سوچتے جا رہے ابھی بھی پیٹھ پہ ہے, ابھی بھی پیٹھ پہ ہے, ابھی بھی پیٹھ پہ ہے, ابھی بھی پیٹھ. تو زبان پر ذکر خدا, دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین. ایک بات اور بولوں اور گہرائی میں تھوڑا سا اترو کہ جب ولی کھڑا ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے, سجدے میں جاتا ہے تو خود کو بھول جاتا ہے, اور اس کے اور خدا کے بیچ جو پردے اڑ جاتے ہیں, حجابات اڑ جاتے ہیں, اور وہ ولی جو ہے قرب خاص میں ہوتا ہے. ابے تم سجدے میں خدا سے بہت قریب ہوتے ہو, اپنے پر خیال مت کرو, کیونکہ تم دنیا بھول نہیں پاتے, خود کو بھول نہیں پاتے. جس کو کھانسی نہیں آتی اسے بھی نماز میں آنے لگتی ہے, جو باہر نہیں چھینکتا وہ بھی نماز میں چھینکنے لگتا ہے, جس کو کھجلی نہیں ہوتی اس کو جماعت میں ہونے لگتی ہے. تم کیا سمجھو گے کہ سجدے میں کتنے پردے اڑ جاتے. تو جب ولی سجدے میں ہو تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے, تو نبی جب سجدے میں ہو تو کہاں تک پہنچے؟ وہاں تک خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین, کتنے عظیم ہے حسین. امام حسین پشت مبارک پر سے اتر گئے. 5 منٹ بعد, 10 منٹ بعد, 15 منٹ بعد, آدھا گھنٹہ, آئی ڈونٹ نو, مجھے پتا نہیں, مگر کافی دیر کے بعد اترے. جب بھی اترے میرے نبی نے نماز دہرایا نہیں, سجدہ سہوی نہیں کیا, نماز خرابی نہیں ہوئی. قانونی زبان میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایسا عمل نہیں ہوا. ہمیں تو عمل کثیر پر ڈانٹا جاتا ہے. اور پیغمبر مسلسل اللہ جانے کب تک امام حسین کو بچاتے رہے. اور جب امام حسین اتر گئے تو نماز پوری کر لی, دوہرایا نہیں, سجدہ سہو نہیں کیا, نماز خراب نہیں ہوئی. اب اترولہ کے قرب و جوار میں سعد اللہ نگر کے آغوش میں رہنے والوں, گونڈا بستی بہرائچ فیض آباد کے علاقے کے رہنے والوں, کان کھول کے سنو. امام حسین اپنی تمام عظمتوں, رفتوں, بلندیوں, بلند پائیگیوں کے باوجود ہی امتی ہیں. اپنی صداقتوں, عدالتوں, سخاوتوں, شجاعتوں, سیادتوں, امامتوں, خلافتوں, قیادت کے باوجود امتی ہیں. ذوالفقار حیدری کی دھار ہے مگر امتی ہیں. فاطمہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہیں. قوت بازوئے حیدر کرار ہیں مگر امتی ہیں. انتخاب پروردگار ہیں مگر امتی ہیں. میرے نبی کے دل کا قرار ہے مگر امتی ہیں. امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ اب سنو, نبی نماز میں, امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. پھر سنو, نبی نماز میں
امتی خیال میں نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، تو ان نادانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ امتی کے خیال سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھو۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ ہمیں کم سے کم اتنی تو ہو کہ دنیا کا خیال نہ آئے، ورنہ جو مقصود مصطفیٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم یہ تو یقین رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ کو عام سمجھانے کے لیے میں بولوں یار دنیا تو بھولو، یار دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں گئے ہو، پریوار کو چھوڑ کے گئے ہو، بال بچوں کو چھوڑ کے جماعت میں گئے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو ساتھ میں لے کیوں گئے خیالات میں؟ ایک مرید کی چابی گم ہو گئی تھی، قاری صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، حضور کوئی تعویذ دے دیجئے چابی مل جائے کیونکہ کاغذات بڑے قیمتی ہیں۔ پیر صاحب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھا تو کسی نے پوچھا حضرت وہ تو چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے میں چابی کیسے ملے گی؟ کہا دنیا کا اتنا خیال اس کو آئے گا کہ اس میں یہ بھی خیال آ جائے گا چابی کہاں رکھا ہے۔ ابے یار خیالات سے باہر ہی نہیں نکلتے ہم۔ وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ صاحب تاجدار دیوا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارے ادب سیکھ، بولنے کا سلیقہ سیکھ، وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ابے یہ کہو کہ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے نہیں تھے۔ اللہ کا ولی نماز نہیں پڑھے گا؟ اس سے اچھی نماز تم پڑھواؤ گے؟ یوں کہو کہ دکھائی نہیں دی ہے۔ ہاں یار ویسی ہی جماعت حقہ کے تھے کہ دکھانے کے لیے پڑھائی نہیں، وہ تو کوئی اور جماعت ہے جو دکھانے ہی کے لیے پڑھتی ہے، اور اگر نہ دیکھو تو دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اگر اس پر بھی نہ دیکھو تو پکڑ کے مسجد میں لے جاتی ہے، اب تو دیکھو گے، نہیں تو 40 دن کے لیے پکڑ کے لے جاتی ہے، اب تو تیرے باپ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اللہ والے اللہ کے لیے پڑھتے ہوا بھی راز کھل گیا ان کا، ان کی نماز دکھ بھی گئی۔ کب؟ جب ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین سجادہ نشین آستان اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کی چوچا سے چلے دیوا ہوتے ہوئے، ابھی دیوا شریف پہنچے نہیں ہے کہ ادھر حاجی صاحب نے کہا، وارث پاک نے کہا سنو جی خادم سے لوٹے میں پانی لاؤ، وضو کیا، ادھر وضو مولانا ختم ہوتا ہے، ادھر اشرفی میاں سامنے، کیا ٹائمنگ ہے، موبائل بھی نہیں تھا، اتنی سیٹنگ تو موبائل سے ہم اور ہاشمی صاحب سے نہیں کر پائے جتنی سیٹنگ ولیوں کی نگاہ ولایت نے کی۔ دونوں ہم نے سامنے آئے، لب سلے رہے، آنکھوں سے بات ہو گئی، اشرفی نانا مصلی کی طرف چل پڑے، مسجد کی طرف، وارث پاک پیچھے پیچھے، امامت کے مصلی پر سید علی حسین کھڑے ہو گئے اور پیچھے سید وارث علی کھڑے، نماز ہو گئی۔ اب یہ بھی چرچا ہوا، آج پڑھا ہے، آج پڑھا ہے، آج پڑھا ہے۔ یار یہ عوام جینے نہیں دیتی، یا تو پڑھتے نہیں، آج پڑھا ہے، اس کا بھی پروپیگنڈا، اس کا بھی پروپیگنڈا۔ خادم تنگ آ گیا، کہا حضور آج آپ دکھائی پڑے، وہ مؤدب تھا، باادب تھا، حضور آج آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے، تو لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی کہ آج پڑھا، آج ہی دکھائی پڑے، آج ہی دکھائی پڑے۔ ارے کہا میں تو روز دکھائی پڑوں، لیکن میری مجبوری تو سنو، میں بڈھا ہوں، چل پھر نہیں سکتا، ضعیف ہوں، ہمارے امام صاحب جوان ہیں،
نماز میں کھڑے ہونے اللہ اکبر اور پڑھ رہے ہیں سنا، پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ، پڑھ رہے ہیں بسم اللہ، اور دل میں جیسے نماز پوری ہو جائے گی وہ مجھے کپڑا لینے کے لیے دکان پہ جانا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد سوائی کی دکان پہ جانا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر وہ کسائی کے یہاں جا کے بولنا کہ کلیجی اور بھیجا ہمارے یہاں ضرور آ جائے، پھر سورہ ملا قل رب الناس ملک الناس الہ الناس، پھر سوائی والے سے تقاضا کرنا ہے اور درزی سے جا کر کے بولنا ہے من الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس کا اسے جا کے ٹرسٹی سے پیسہ بھی لینا ہے، پگار بھی لینا ہے، من الجنۃ والناس اللہ اکبر۔ کہا میں بڈھا آدمی جب یہ نیت کر کے کھڑا ہوں گا کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب بعد اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں یہ جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں۔ یہ درجی کی دکان پہ جائے میں بھی جاؤں، یہ قریشی کی یہاں جائے میں بھی جاؤں، یہ سمئی لے جائے وہاں جاؤں، بھیجا کلیجی لے جائے وہاں بھی جاؤں، میں بڈھا آدمی پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، اللہ کس کے سامنے وعدہ کیا ہے پیچھے اس امام کے۔ اور کی چوچا شریف سے ایک اہل رسول آیا، مصلی پر کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا، نہ خود دوڑا نہ مجھے دوڑایا۔ تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو۔ میں ایک نمازی کی مثال اور دوں گا، ایک تیر بیتکا چبھ گیا، اتنا بیتکا چبھا کہ چھونے نہیں دیتے تھے تو نکلے کیسے، اتنا درد، اتنی ٹیس، اتنی جلن، اتنا پیڑا، چھونے نہیں دیتے تھے۔ کسی تجربے کار نے کہا ایسے مت کھینچو، انہیں نماز میں جانے دو۔ اتہاس ساکھی ہے، ہسٹری از آئی وٹنس، تاریخ گواہ ہے کہ سجدے میں چلے گئے، طاقت سے تیر کو کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ دنیا تو دنیا، مولا کائنات خود کو بھول گئے، تیر بھول گئے، زخم بھول گئے، درد بھول گئے۔ تو نماز میں دنیا کا خیال آیا، تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ ولی نہیں کرتا، علی نہیں کرتے، نبی کرے گا؟ بولو، ہرگز نہیں۔ اگر اعتقاد ہے، یقین ہے اپنے مصطفیٰ کی سیرت پر، کوئی نہیں کہے گا کہ نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے، برابر ہے۔ امام حسین کا خیال تو کیا، سجدے کو طول کیا، عمل سے بھی، تصور سے بھی، خیال سے بھی ثابت ہے کہ نماز میں امام حسین کا خیال آیا۔ تو اب امام حسین کو دین کہوں کہ دنیا؟ توجہ چاہوں گا، اے حسین آپ کی ذات پاک کی نورانیت کو دین کہوں یا دنیا؟ پورے گوڑا والوں میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، چاہے دین کا چاہے دنیا، لیکن ہوشیار، اگر تم نے امام حسین کو دنیا کہا تو نبی کی نماز پہ اعتراض ہوگا کہ نبی نے سجدے میں دنیا کا خیال کیا، دنیا کا تصور کیا، تو نبی کی نماز پر اعتراض کرنے والا کہاں کا ایمان والا ہوگا؟ اگر حسین کو تم نے دنیا کہا تو نبی کی نماز پہ اعتراض وارد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دنیا کا خیال کیا، دنیا کا خیال کیا۔ پیغمبر دنیا کا خیال نہیں کرتا، اسی لیے وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دی نست حسین، دی پناہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین۔
بہت خوب بہت شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، یہ مسئلہ دین نے نبی کو پہچانوایا، نبی نے دین کو، پہلے نبی نے دین کو پہچانوایا، پھر قیامت تک دین نبی کو پہچانوائے گا۔ تو یہ دین نبی سے ہے، نبی دین سے ہے، تبھی تو کہا حسین منی انا من الحسین، کیونکہ اسے وہ درجہ ملے گا جیسے دین سے میں پہچانا گیا، حسین سے پہچانا گیا۔ میں حسین کو پہچانواؤں گا، حسین مجھے پہچانوائے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، یہ مصرع ہے۔ اس پر میں اپنے ایک زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں قاری صاحب، ان 4 مصرعوں میں خواجہ غریب نواز نے جس مصرعے میں لفظ حسین رکھا ہے اس میں لفظ یزید نہیں ہے، اور جس مصرعے میں لفظ یزید ہے لفظ حسین نہیں ہے۔ ایک مصرعے میں اکٹھا نہیں کیا۔ اب سنو، شاہت حسین بادشاہت حسین یزید غائب ہے، دینت حسین دی پناہت حسین یزید غائب ہے، سردار نداد سے یزید نام حسین نہیں ہے، حقہ کی بنائی لائی حس حسین یزید نہیں ہے۔ میرے خواجہ نے ایک مصرعے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کیا تو خواجہ کے غلام ایک دل میں بھی دونوں کو اکٹھا نہیں کریں گے۔ اور جس پہلو کو اور اجاگر کیا غریب نواز نے وہ سرداد نداد دست۔ بات یہ ہے کہ جب پہلا دباؤ مدینہ منورہ میں آیا اسی وقت طے کر لیا سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں، میں یزید کو ہاتھ نہیں دوں گا، یہ سر میرا ہے، کاٹ کے لے جا، لیکن ہاتھ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ تجھے نہیں ملے۔ اب آئیے کربلا کا منظر دیکھیے، امام علی مقام شہید ہوئے، سر کٹ گیا، لیکن سر کاٹنے والوں کے دماغ میں نہیں آیا کہ لاؤ لگے ہاتھ بھی کاٹ لو، اور اس کٹے سر کو موت کیا ثبوت میں، اور کٹے ہوئے ہاتھ کو یزید کے غرور کی تسکین کے لیے کہ جب تک زندہ تھا اس نے ہاتھ نہیں دیا، ہم نے ہاتھ کاٹ لیا ہے، یزید اپنے ہاتھ میں یہ ہاتھ لے لے، اور تاکہ دنیا سے کہہ سکے کہ مار کر آخر کار میں نے ہاتھ لے ہی لیا۔ لیکن دیکھ امام حسین شہید ہو گئے ہیں اور دشمنوں کے ذہن پہ قبضہ ہے حسین کا، یزیدی لشکر کے اذہان پر، وچاروں پر، خیال پر، دماغ پر قبضہ حسین کا ہے۔ اے میرے دشمنوں، وہی کاٹ کے لے جانا جو میں دینے پہ تیار تھا، وہ نہ کاٹنا جو میں نہ دینے پہ تیار تھا، نہ جیتے جی دیا، رات دے رہا ہوں، اور میرے غلاموں میں زندہ تھا تب بھی نہیں دیا، اب بھی زندہ ہوں اب بھی نہیں دے رہا۔ تب خواجہ غریب نواز نے اس پہلو کو ابھارا، سرداد نداد دست در دست یزید۔ امام حسین کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو یزیدیت سے بچایا، فتنوں سے ٹکرائے، بے نقاب کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں بھوکے پیاسے تھے، ہاں تھے، مظلوم تھے، مجبور نہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ چاہتے تو دریائے فرات کی موجیں حسین کے خیمے میں آ جاتی، مگر نہیں، امام حسین کا لب، جملہ آ گیا، امام حسین کا لب پانی کو نہیں ترسا تھا، پانی ہی لب حسین کو ترس گیا۔ پانی کے مقدر میں لب حسین نہیں تھا۔ لیکن ایک بات سمجھنا،
جس اسلام کو نبی نے دیا، صدیق نے، فاروق نے، عثمان نے، علی نے، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، صحابہ کرام نے، تابعین نے پھیلایا، اور جس کو مولانا غلام سبحانی کی زبان میں 1857 تک جس کا وجود نہیں تھا، انگریزوں کی سازشوں سے جب وہ وجود میں آئے تو انہوں نے نبی کریم کی میلاد پسند نہیں، صدیق اکبر کا دن منانا پسند نہیں۔ لکھنؤ میں تو نبی کے دن پر صحابہ کا دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو صحابہ کا دن معلوم نہ ہو۔ اللہ جانی یہ دعوت ہے یا محبت ہے؟ امام حسین کے نام پر سبیل لگاؤ، تکلیف انہیں ہوتی ہے، نظر و نیاز کرو، جنون سوار ہوتا، آخر ان کا امام حسین نے بگاڑا کیا ہے؟ منکرین زکات بدلہ لے رہے ہیں، بلوائی بدلہ لے رہے ہیں، یزیدی بدلہ لے رہے ہیں، خارجی بدلہ لے رہے ہیں، رافضی بدلہ لے رہے ہیں، معتزلیوں نے بدلہ لیا، باطنیوں نے بدلہ لیا، اکبر کے دین الہی نے بدلہ لیا۔ پھر انگریزوں کی سازش سے ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ وہ امانت جس میں مدینۃ العلم کا نور ہے، جس میں باب العلم کی چھاپ ہے، جسے فاطمہ کے لال نے اپنے خون جگر سے جس شجر اسلام کو سینچا ہے، جس میں قاسم کا لہو ہے، علی اکبر کی کٹی ہوئی جوانی ہے، علی اصغر کا لٹا ہوا بچپنا ہے، زینب کی خطابت ہے، حق گوئی و بے باکی ہے، سیدات کا جرأت مندانہ اقدام ہے، جس اسلام کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے بچایا، اولیاء کاملین نے پھیلایا، جس اسلام کو غریب نواز نے پھیلایا، قطب الاقطاب نے پھیلایا، سید سالار مسعود قاضی نے پھیلایا، حضرت شہید ملت عبدالقدوس شہید راہ مولا نے پھیلایا، جس کو شہداء نے پھیلایا، غازیوں نے پھیلایا، ولیوں نے پھیلایا، اس دین پر حملہ ہونے لگا، ہمارا رشتہ عقیدت غوث و خواجہ سے کاٹا جانے لگا، ہمیں ولیوں سے الگ کر دیا گیا، کیونکہ فتنوں کو معلوم تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ولی آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ولی آئے گا، لہذا موجودہ نسل کو ولیوں سے دور رکھو۔ ابو جہل کی کوشش تھی نبی سے دور رکھو، ان کی کوشش ہے ولی سے دور رکھو، ولی سے دور رکھو، اور تمام حالات کو دیکھو، پیغمبر کی عزت و عظمت پر نئے طریقے سے حملہ ہونے لگا۔ ابھی جن کا ذکر مولانا غلام سبحانی صاحب کر رہے تھے، جس تفیت الایمان کا ذکر کر رہے تھے، اس میں تو چند حملے تھے، لیکن اس کے بعد جب سلسلہ حملوں کا بڑھ گیا، دارالعلوم سے حملے، اجتماعات سے حملے، جماعتوں سے حملے، جمعیتوں سے حملے، پگڈنڈیوں سے حملے، کھیتوں کھلیانوں سے حملے، چندوں اور بندوں سے حملے، پیٹرو ڈالر سے حملے، سعودی امداد سے حملے، جب یہ بڑھتا چلا گیا ایک بے چینی پھیل گئی، وہی بے چینی جو اجمیر میں نظر آ رہی تھی، وہی کی چوچائے مقدسہ کی گلیوں میں بے چینی نظر آ رہی تھی۔ سارے چشتی چیخ پڑے، اے اللہ اس فتنے سے مجھے بچا، غریب نواز المدد، چشتیوں نے غریب نواز کو آواز دی، قادریوں نے غوث اعظم کو آواز دی، ابو العلائیوں نے سرکار ابو العلا کو آواز دی، وہ تمام لوگوں نے آواز دینا شروع کیا، اپنے پیر خانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سید ابو البرکات المدد، سیدنا برکت اللہ المدد، سرکار مخدوم صفی المدد، مخدوم شابینہ المدد، صابر کلیری المدد، سرکار قطب المدار المدد، غوث اعظم المدد، غریب نواز المدد، سب مدد پکارنے لگے۔ ہم کیسے برداشت کریں؟ کوئی رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے رہا ہے، کیسے برداشت کریں؟ کوئی نبی کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر رہا ہے، ہم برداشت کیسے کریں؟ کوئی کہہ رہا ہے بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی آ جائے تو
سے خاتمیت محمدی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیسے برداشت کرے؟ کوئی نماز میں ان کے خیال کو گاؤں بہن بہن اور بیوی سے ہم بستری کے تصور سے بھی گھٹیا بتا رہا ہم کیسے برداشت کرے؟ کوئی گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے، کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے۔ اب پیغمبر کی عزت پر تیروں کی بارش، چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے، قادری بے چین، چشتی بے چین، نقشبندی بے چین، سہروردی بے چین، فردوسی بے چین، تیفوری بے چین، سارے سلسلے کے لوگ بے چین ہیں۔ ایک شرق سے غرب تک، اتر دکن پورب پچھم، انگریزوں کی سرپرستی میں فتنہ چل رہا تھا۔ سنی مایوسی کے اندھیرے میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سر پٹک پٹک کر زخمی ہونے والا تھا کہ رحمت کردگار کا زبان حال سے کہا، ہاشمی گھبرا مت، میں ان تمام فتنوں کو دھول میں مٹانے کے لیے تجھے احمد رضا دے رہا ہوں، تجھے احمد رضا دے رہا ہوں۔ اور یہ سچائی سامنے آ گئی کہ جس دل میں علی ہوں گے اس دل میں خارجی نہیں ہوگا، جس دل میں حسین ہوں گے اس میں یزید نہیں ہوگا، جس دل میں صدیق اکبر ہوں گے وہاں کوئی منکر زکات نہیں ہوگا، جس دل میں عثمان غنی ہوں گے اس میں کوئی بروائی نہیں ہوگا، اور جس دل میں احمد رضا ہوں گے کبھی بدعقیدہ نہیں ہوگا، کبھی گستاخ رسول نہیں ہوگا، کبھی منکر عظمت سادات نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں غریب نواز اور ہیں، ہاں ہاں قطب الاقطاب پر میرے ماں باپ قربان، گنج شکر پر میرے ماں باپ قربان، مگر سن اگر خواجہ نے اسلام پھیلایا ہے تو میرے امام نے اسلام بچایا ہے، نہ ہم پھیلانے والے کو چھوڑیں گے نہ ہم بچانے والے۔ ایک بات سن لو، لوگ کھلانے والے کو چاہے بھول جائیں اور اکثر بھولتے ہوئے پائے گئے، بچانے والے کو نہیں بھولتے۔ امت کو صلح سے بچایا امام حسن نے، کوئی بھول پایا ہے؟ اسلام کو یزیدیت سے بچایا ہے حسین نے، کوئی بھول پایا؟ اور پھیلایا ہے 1,24,000 صحابہ کرام نے، نام ہی نہیں مانا۔ پھیلانے والوں میں ہمیں 100-200 سے زیادہ کسی کا نام ہی نہیں معلوم، وہی نام معلوم ہے جو حدیثوں میں راوی ہے، یا وہ نام معلوم ہے جو نمایاں ہے عشر مبشرہ کی صورت۔ بڑی محنت کر کے 313 نام اصحاب بدر کا لکھ دیا گیا۔ ابے 1.25 صحابہ ہے، 313 گنتی، سارے نبی دین پھیلانے آئے، 1,24,000 نبی دین پھیلانے آئے، 25 سے زیادہ نام نہیں معلوم، لیکن ان میں جن جن نے بچایا ہے آج بھی۔ تو یاد رکھ، چاہے وہ کربلا کا حسین اعظم ہو یا بریلی کا مجدد اعظم، وہ امام بن کے بچا رہا تھا، اس امام کا غلام بن کے یہ بچا رہا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا تھا کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن۔ ارے میں بولتا چلا گیا بابا، آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام،
جب تلک زندہ رہے ہم حکم خالق پہ چلے ہم وقت آپ کا کلمہ پڑھیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا خلق کی وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وبک استغیث فاغثنی وعلیک توکلت فاکفنی یا کافی اکفنی المہمات من امر الدنیا والآخرہ ویا رحمن الدنیا والآخرہ ویا رحیمہما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الدین وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإکرام لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہم طہر قلبی من الشک والشرک والریاء وزین لسانی بالذکر والحمد والثناء اللہم نور قلبی بنور معرفتک اغثنی یا مغیث عند تغیر حالی الہی انی عبدک المذنب المجرم المخطی اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار یا مجیر۔ الہی ان ترحمنی فانت اہل وان تعذبنی فانا اہل فارحمنی یا اہل التقوی یا اہل المغفرہ یا ارحم الراحمین ویا خیر الغافرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
شہنشاہ ترنم حضرت راہی بستر. سبحان اللہ. واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا. رہیے اپنے ٹھیک والے ارے رے بھیا بہت تاخیر کر دیا حضرت آپ نے. بہت تاخیر. آ رہی شکریہ رائی بھائی. ارے ہمارا ہے ہم اگلے تنے پر دیکھ لو ہے تو نہیں ہمار وہ دیکھو ہے وولٹیج ڈیم. یہ مائک تو چل رہا ہے خالی. ہاں ایسا کچھ نہیں. اسے پولیو ڈراپ پلاؤ. گرامی وقار حضرات علماء کرام و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں تاخیر سے حاضر ہوا، اس کے لیے معذرت، اس لیے کہ سبحانی صاحب قبلہ نے ایک کام میرے ذمہ کر دیا تھا، اس کام کو انجام دینے میں تاخیر ہوئی، لہذا ذمہ دار سبحانی صاحب ہیں. آئیے بلا تاخیر اس سے پہلے میں کچھ عرض کروں. میرے محترم بھائی عارف ہاشمی صاحب جو ہمارے میلے ہیں موجودہ، ان کا بے پناہ کرم رہا، ان کا حکم نامہ پہنچا، میں حاضر آیا. شاید وہ بھی اس محفل میں نہیں ہے. آپ حضرات دور و دراز سے چل کے آئے، غازی ملت کا خطاب ہوگا، آپ بھی سننے کے لیے بے چین ہیں، میں بھی بے قرار ہوں. بے شک. ایک خوبصورت نظامت کے حوالے سے اجلاس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. میں بھی ایک عرصے کے بعد حاضر آیا ہوں. آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جی لگا کر باواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے، ایک بار طبیعت سے پڑھ لیجئے، تھوڑا محفل کو زندہ کیجئے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ. اجازت فرمائیں خلیفہ اللہ. ایسا بات تو جا کے کہنا، بے شک. ایسا بات ایسا بات تو جا کے کہنا، یہ پیام روتے روتے، ایسا بات تو جا کے کہنا، ایسا بات تو جا کے کہنا، یہ پیام روتے روتے تیرے غم میں مر نہ جائے، آقا تیرے غم میں مر نہ جائے، یہ غلام روتے روتے تیرے غم میں مر نہ جائے. بے شک. واہ بہت اچھا رائے صاحب. واہ واہ. بھائی مجمع بہت کم ہو، لیکن اگر پوری زندگی کے ساتھ